ایک ٹافی بنانے والی مشین چھوٹے چاکلیٹ ویفرز بناتی ہے جو گول دائروں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ ہر ویفر کا ڈایامیٹر 16 ملی میٹرز ہے۔ اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ ہر ٹافی کا رقبہ کتنا ہے۔ تو ٹافی جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ یہ گول دائروں کی شکل میں ہے، اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہر ویفر کا ڈایامیٹر 16 ملی میٹرز ہے۔ تو اگر میں ایک لکیر کھینچوں جو دائرے کے مرکز سے گزرتی ہے، تو اس لکیر کی لمبائی جو پورے دائرے کے پار مرکز سے گزرتی ہے وہ 16 ملی میٹرز ہے۔ یہاں ڈایامیٹر ہے 16 ملی میٹرز، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم رقبہ معلوم کریں، یعنی اس ویفر کی سطح کا رقبہ یا اصل میں اس دائرے کا رقبہ۔ اور جب ہم رقبے کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں پتا ہے دائرے کا رقبہ برابر ہوتا ہے پائے ضرب دائرے کا ریڈیس اسکوائر۔ اور آپ کہیں گے انہوں نے تو ہمیں ڈایامیٹر دیا ہے، ریڈیس کیا ہے؟ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ریڈیس ڈایامیٹر کا آدھا ہوتا ہے۔ یہ وہ فاصلہ ہے جو دائرے کے مرکز سے باہر کی جانب یعنی دائرے کی حد باؤنڈری تک جاتا ہے۔ تو یہ فاصلہ یہاں پر ہوگا جو بالکل ڈایامیٹر کا آدھا ہے، یعنی یہ ہوگا 8 ملی میٹرز۔ تو جہاں ہمیں ریڈیس نظر آئے ہم وہاں 8 ملی میٹرز رکھ سکتے ہیں۔ تو رقبہ برابر ہوگا پائے ضرب 8 ملی میٹر اسکوائر، جو کہ ہوگا 64 ملی میٹر اسکوائر۔ اور عام طور پر یہ اس طرح لکھا جاتا ہے کہ 64 کے بعد پائے آتا ہے، تو آپ اکثر دیکھیں گے کہ یہ برابر ہے 64 پائے۔ 64 پائے ملی میٹر اسکوائر۔ اب یہ جواب ہے 64 پائے ملی میٹر اسکوائر، لیکن کبھی کبھی صرف پائی پر چھوڑ دینا اتنا تسلی بخش نہیں ہوتا۔ آپ کہیں گے میں چاہتی ہوں کہ میں اندازہ کروں کہ یہ کس عدد کے قریب ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس کی اعشاری صورت مل جائے، تو ہم پائی کی تقریباً ویلیوز استعمال کر سکتے ہیں۔ تو سب سے تقریباً ویلیو جو عام طور پر استعمال ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ پائی تقریباً 3.14 کے برابر ہے۔ تو اس صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ برابر ہوگا 64 ضرب 3.14 ملی میٹر اسکوائر۔ اور ہم اپنا کیلکولیٹر استعمال کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیسیمل شکل میں یہ کیا بنے گا۔ تو ہمارے پاس ہے 64 ضرب 3.14، تو یہ بنتا ہے 200.06۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رقبہ تقریباً برابر ہے 200.96 ملی میٹر اسکوائر کے۔ اب اگر ہم اس کی زیادہ درست نمائندگی چاہتے ہیں، پائے اصل میں ہمیشہ چلتا رہتا ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہم کیلکولیٹر میں موجود پائی کی اندرونی شکل بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں ہم کہیں گے 64 ضرب اور پھر ہمیں کیلکولیٹر پر پائی تلاش کرنا ہوگا، یہ یہاں اوپر ضرب میں ہے، تو میں یہ دوسرا فنکشن استعمال کروں گی، یہاں سے پائی لے لوں گی۔ ہر کیلکولیٹر تھوڑا مختلف ہو سکتا ہے، لیکن 64 ضرب پائی۔ اب ہم کیلکولیٹر میں پائی کے اندرونی اندازن ویلیو استعمال کرنے جا رہے ہیں جو پچھلی بار سے زیادہ یقینی ہوگی، اور آپ کو ملتا ہے 201۔ تو میں اسے یہاں لکھ لیتی ہوں۔ تو یہ زیادہ یقینی ہے 201، اور اب میں راؤنڈ کروں گی قریب ترین 100 پر، تو آپ کو ملتا ہے 201.06۔ تو زیادہ یقینی ہے 201.06 ملی میٹر اسکوائر۔ تو یہ اصل جواب کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ کیلکولیٹر کی نمائندگی زیادہ یقینی ہے اس اندازے سے جو پائی کے لیے ہم نے لیا تھا۔